السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ صبح گیس آ چکی تھی اور میرے ہسبینڈ کہہ رہے تھے کہ ابھی گیس نہیں آئی تو کھانا رکھو، ابھی پکاؤ تو صحیح پھر آؤں گا، کھانا پکاؤ تو صحیح تو پھر آؤں گا۔ میں نے کھانا اوپر رکھ لیا، پک بھی گئی تو وہ آ ہی نہیں رہے تھے۔ آپ کو پتہ ہے پھر گیس ایک جلدی آتی بھی ہے اور صبح 5 بجے آ جاتی ہے، 5:30 آ جاتی ہے اور پھر جلدی چلے جاتی ہے 9 بجے۔ تو پھر اس وجہ سے ان کو کہتی ہوں کہ جلدی جلدی کھانا کھا لیں، پھر مانتے نہیں۔ پھر میں نے بھی توا اٹھایا اور میں جا کے کمرے میں دکھانے کے لیے لے گئی۔ میں نے کہا یہ دیکھیں گیس آ گئی، روٹی پک رہی ہے، آ جائیں جلدی سے۔ پھر ان کو میں نے رات کو آلو بنائے تھے تو پھر اس لیے میں نے کہا کہ چلیں اب جلدی جلدی کھانا کھا لیں، کیونکہ ہمیں دیر ہو رہی تھی۔ میں نے ڈسٹنگ کر کے پھر میڈیسن بھی لینے جانا تھا رات کا ٹائم، پھر صبح رات کو ہم نے میڈیسن بھی لینے جانا تھا، گھر کی صفائی وغیرہ بھی کرنی تھی۔ تو وہ ڈاکٹر رات کو بیٹھتا ہے تو اس لیے میں نے ادھر میڈیسن لینے جانا تھا۔ اور یہ پھر آپ کو پتا اکیلی جان پھر کیا کیا کام کرے، بچوں کا بھی کام کرے اور پھر ان کو بھی ٹائم پہ کھانا بنا کے دے۔ پھر میرے ہسبینڈ ٹائم کے بڑے پابند ہیں کہ نہ بس مجھے جس ٹائم پہ روز کھانا ملتا ہے نا اسی ٹائم پہ مجھے ملے، اور کبھی کبھی آلس کر جاتے ہیں کہ لے ابھی نہیں جانا باہر کھانا کھانے کے لیے، ابھی نہیں جانا۔ پھر اس وجہ سے میں نے جلدی جلدی ان کو کھانا کھلایا۔ کھانا کھلانے کے بعد پھر میں نے کہا میں جلدی جلدی ڈسٹنگ کر لوں۔ میں ڈسٹنگ کرنے کے لیے کمرے میں آ گئی۔ میں نے کہا کہ میں جلدی جلدی ڈسٹنگ کر لیتی ہوں۔ ایک تو اوپر سے ایک سردیوں کے دن ہے اور اوپر سے سارا چونا گرتا ہے نیچے، سمجھ نہیں آتی میں اس مسئلے کا کیا حل نکالوں۔ آپ لوگ ہی مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں اس کا حل۔ اتنا چونا اوپر سے گرتا ہے نا، اتنا کلر گرتا ہے، کبھی کبھی وہ بیڈ کے اوپر گرا ہوگا، گرتا ہے اتنا، ایک بیڈ کے اوپر نہیں پورے بیڈ کے اوپر اتنے اتنے بڑے وہ جو ہے نا اس کے کلر کے وہ گرتے ہیں۔ تو ادھر صوفوں کے اوپر بھی اتنے گر جاتے ہیں، کلین کے اوپر بھی، کہ بندہ کہاں سے صفائی کرے، کہاں سے ڈسٹنگ کرے۔ اب صبح جلدی جلدی کام کرنا ہوتا ہے تو اور یہ پھر اتنی مصیبت ہوتی ہے۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ میں جلدی جلدی صفائی کر لوں۔ صفائی کرنے کے بعد پھر دوپہر کا ٹائم ہو گیا تھا، بچے اسکول گئے ہوئے تھے، ان کو اسکول سے لیا۔ اسکول سے لینے کے بعد پھر ہم چلے گئے، میں نے ہسبینڈ کا ویٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں رات کو آؤں گا، جلدی آ جاؤں گا اور پھر ہم ڈاکٹر کے پاس چلیں گے۔ تو ہم یہاں پہ ڈاکٹر کے پاس جا رہے تھے۔ تو یہ ہے ہماری جی فیصل آباد کی جھال، آپ بھی دیکھیں کتنی اچھی ہے۔ اس ٹائم دیکھیں تقریباً 7:30 بجے کا ٹائم ہے، 7 بجے کا ٹائم ہے اور دیکھیں کیسے جگمگ کر رہا ہے پورا جھال۔ تو یہاں پہ دیکھیں پوری جھال کھلی ہوئی ہے، رات 12 بجے تک کھلی رہتی ہے، بلکہ 1 بجے بھی کھلی ہوتی ہے۔ آپ جب چاہیں آ کے شاپنگ کر سکتے ہیں، کوئی چیز آپ نے جو بھی چیز لینی ہو آپ آ کے لے سکتے ہیں یہاں سے۔ تو ہم جا رہے تھے ڈاکٹر کے پاس۔ میں بیمار رہتی ہوں، دعا کریں آپ سب لوگ میرے لیے، کمنٹس میں سب لوگ آمین کہیں کہ میں اللہ کرے میں جلدی جلدی ٹھیک ہو جاؤں، جو میرا مسئلہ اندر ہے نا وہ بالکل ٹھیک ہو جائے۔ میں بہت بیمار ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو میں نہیں چاہتی کہ مجھے کچھ ابھی ہو۔ میرے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، ان کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو ظاہر ہے جو میرے ہوتے ہوئے برا ان کے ساتھ کرتے ہیں تو میرے مرنے کے بعد کون ان کا خیال رکھے گا۔ میں یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ کرے میرے بچے جو ہیں میں ان کے ساتھ میں رہوں، میرا سایہ سدا سلامت رہے، میرا اور میرے ہسبینڈ کا ان پہ۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کو ہر بات پہ سمجھانا پڑتا ہے، روکنا پڑتا ہے، ٹوکنا پڑتا ہے، لیکن کیا کریں ماں باپ ہے نا تو ہمیں کرنا پڑتا ہے۔ تو آپ لوگ سب دعا کریے گا کہ میں میڈیسن لے کے 14 سال ہو گئے ہیں، 14 سال بھی نہیں 16 سال ہو گئے ہیں میری شادی کو، میں بیمار ہوں، میری طبیعت نہیں ٹھیک ہو رہی۔ تو دعا کریں کہ میں ٹھیک ہو جاؤں۔ بس ایسی بیماری لگ گئی ہے، پہلے تو پتہ نہیں چلا، تو اب پتہ چلا ہے تو وہ جراثیم جو ہے وہ زیادہ بڑھ گیا ہے۔ اب اس کی میڈیسن وہ دیتے ہیں، جب تک کھاتی رہوں تو ٹھیک ہے، نہ کھاؤں تو پھر ویسے کی ویسے کنڈیشن ہو جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے آپ لوگ دعا کریں کہ میں ٹھیک ہو جاؤں۔ میں بہت زیادہ بیمار ہوں، میرے ہسبینڈ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کرے گا کہ آپ صحت یاب ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی دے گا۔ بچے میرے بھی کبھی کبھی نا میں بیمار ہو جاؤں نا، پھر بھی میں نے بیماری میں کبھی کام نہیں چھوڑا، میں سارے گھر کے کام کرتی ہوں، الحمدللہ اپنے بچوں کو بھی مینٹین کر کے رکھتی ہوں۔ تو مجھے ایک مسئلہ درپیش آیا، بتائیں مجھے کہ میں کیا کروں۔ جب ہم کسی کے ساتھ اچھا کرتے ہیں
تو ہمارے ساتھ الٹا وہ برا کیوں کرتے ہیں؟ ہم چاہے ساری زندگی ان کے ساتھ اچھا کریں، ان کی خدمت کریں، ان کے ساتھ منسلک جو لوگ ہیں ہم ان کے ساتھ بھی اچھا کریں، ان کی اتنی خدمت کریں کہ ہم ان کو شکایت کا موقع تک نہیں دیتے، ان کی غلط بات کو بھی ہم سر جھکا کے مان لیتے ہیں، ان کی اچھی بات کو بھی ہم سر جھکا کر مان لیتے ہیں، وہ جیسا کہیں ہم ویسے کرتے ہیں، پھر وہ آپ کے ساتھ برا کیوں کرتے ہیں؟ اس بات کی مجھے سمجھ آج تک نہیں آئی۔ ہمارے بچوں کو بھی برا سمجھا جاتا ہے، ہمیں بھی برا سمجھا جاتا ہے، ہمیں ہر جگہ پر ذلیل کیوں کیا جاتا ہے؟ حالانکہ پیٹھ پیچھے مانیں گے بھی کہ آپ کے ساتھ غلط ہو رہا ہے، پھر سب کے سامنے بھی ہمیں اس طرح ذلیل کیوں کیا جاتا ہے؟ سب کے سامنے کیوں اس طرح کہا جاتا ہے کہ آپ ایسی ہیں ایسی ہیں، کہ آپ بس اگر ہم اچھا بولیں تب بھی ہم برے ہیں، اگر ہم برا بولیں تو ہم تب بھی برے ہیں۔ ہاں اگر ان کی ہاں میں ہاں ہم ملائیں تو ہم اچھے ہیں، اگر ہم اپنے لیے آواز اٹھائیں تو ہم برے ہیں۔ کیوں برے ہیں؟ کیا میرا قصور ہے؟ کیا میں نے کیا؟ کیا میں نے ان کا اچھا کرتی ہوں، ان کا خیال رکھتی ہوں، ان کی بیٹیوں کا خیال رکھتی ہوں، ان کے گھر والوں کا خیال رکھتی ہوں، ان سے منسلک ہر بندے کی عزت کرتی ہوں کہ بدلے میں ہمیں عزت ملے، تو ہمیں کیوں نہیں عزت ملتی؟ کیوں ہمارا قصور کیا ہے؟ میرے جیسے اور بھی مائیں بہنیں ہیں جو پتہ نہیں ایک بندے کو خوش کرنے کے لیے، سب کو خوش کرنے کے لیے اپنے آپ کو، اپنی خوشیاں داؤ پہ لگا دیتے ہیں، اپنی خوشیاں داؤ پہ لگا دیتے ہیں، لیکن یہ کیوں نہیں کرتے؟ اپنا پورا ٹائم ہم ان کو دے دیتے ہیں، اپنی ساری خوشیوں کا ٹائم ان کو دے دیتے ہیں، جو ہم نے اپنے لیے ٹائم بچانا ہوتا ہے وہ بھی ہم ان کے لیے جو ہے وہ سرو کر دیتے ہیں۔ رات کو 12 بجے بھی اٹھ کے آواز آئے تو ہمیں جانا پڑتا ہے، رات کے 1-2 بجے بھی اگر ہمیں ان کو ہماری ضرورت پڑی ہے تو ہم اپنی نیند خراب کر کے تو ان کے کام کے لیے اٹھ جاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ کیوں برا ہوتا ہے؟ کیوں ہوتا ہے میرے ساتھ ایسا؟ میرے بچوں کے ساتھ کیوں برا ہوتا ہے؟ سکے رشتے برا کیوں کرتے ہیں؟ کیوں ہمیں روندتے ہیں اپنی نظروں میں؟ جان بوجھ کے ہمارا مذاق کیوں بناتے ہیں اس طرح؟ حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ اچھا کرتے ہیں ہمارے ساتھ، ہمارا خیال رکھتے ہیں، پھر بھی کیوں برا کرتے ہیں؟ اس چیز کا آپ نے مجھے کمنٹ میں لازمی بتانا ہے کہ میں کیا کروں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا پریشانی میں کہ میں کیا کروں، میں بہت پریشان ہوں، میری آپ مدد کریں اور مجھے کمنٹس میں لازمی اس کا کوئی حل بتائیں۔ میں کافی عرصے سے اپنا گھر نہیں بنا سکی، اپنے بچوں کو سنبھالنے کا میرے پاس ٹائم نہیں، میرے بچے خراب ہوتے جا رہے ہیں صرف ان کی خدمتوں کے پیچھے، اور سلے میں کیا ملتا ہے؟ جھگڑا، لڑائی، ذلت، نیگیٹو سوچ، یہ چیزیں مجھے مل رہی ہیں بدلے میں۔ تو پلیز آپ مجھے پلیز بتائیں، مجھے آپ سپورٹ کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں کہ مجھے کسی کے آسرے نہ رہنا پڑے، میں اپنا گھر جو ہے اپنے بل بوتے پہ بنا لوں، اپنے بچوں کا مستقبل سنوارنا چاہتی ہوں۔ پلیز مجھے اس مصیبت سے نکالنے کے لیے یہی ہے ایک مسئلہ ہے کہ میں اپنا گھر بنا لوں الگ سے، میرا گھر نہیں بن پا رہا۔ میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور مجھے کمنٹ میں لازمی بتائیے گا کہ میں کیا کروں۔ مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں، نہ کوئی میرا ہیلپ کرنے والا ہے۔ پلیز میری مدد کریں، اکیلا بندہ کیا کرے؟ کیا ٹکریں مارے دیواروں میں؟ پلیز مجھے کمنٹ میں لازمی بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔